الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار دو عالم مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن جب وہ میرے ساتھ جنت کے دروازے سے گزرے گا اس کا کندھا اور میرا کندھا آپس میں جڑ رہا ہوگا۔ تو یہ شان ہے درود پاک پڑھنے کی۔ ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ یہ شان، یہ جو درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں یہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبریل ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامت۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عالم کی توہین کی تحقیق اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی تحقیق اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی یقیناً اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اے میرے مسلمانوں اور عزیز دوستو، کہ عالم کی توہین کرنے اور اس کے بعد کیا کیا نقصانات ہیں یہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، یہی التجا کرتے ہیں میرے والد مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیں عالم دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ العالم سلطان اللہ بالارض فمن وقع فیہ فقد ہلک، کہ عالم زمین میں اللہ کی دلیل و حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ نقصانات ہیں عالم دین کی توہین کرنے کے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔